بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بحق حبیبک ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بحق حبیبک ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بحق حبیبک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کتاب کا خطبہ پڑھو۔ دیکھ، الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلى آلہ وصحبہ المدارعین لہ فی الصفات والاعمال کریں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کی دست قدرت میں ہے احوال کو پھیر دینا، حالتوں کو بدل دینا۔ کون بدلتا ہے حالتوں کو؟ سارا اللہ کی دست قدرت میں ہے۔ کبھی رات کبھی دن، کبھی سورج غائب غروب، کبھی سورج طلوع، کبھی چاند غائب کبھی حاضر، ٹھیک ہے، کبھی بہار کبھی خزاں، کبھی پیدا ہو رہا ہے کبھی دنیا سے جا رہا ہے، کبھی دریائے بہہ رہے ہیں کبھی خشک ہیں، کبھی امیر کبھی غریب، کبھی محلِ صدارت پہ کبھی جہل کی سلاخوں کے پیچھے۔ کہ یہ جتنے حالات ہیں، احوال کو بدلنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ سب کو بدلنے، یہ سب اللہ کی دست قدرت میں ہے۔ وتخفیف الاثقال، اور اسی کے دست قدرت میں ہے بوجھوں کا ہلکا کر دینا، بوجھوں کا ہلکا کر دینا۔ ہاں، جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشانیاں کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب ہمارے اوپر بوجھ آ جائیں تو ان بوجھوں کو کون اٹھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ پھر ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے محبوب کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بوجھ کو، تکالیف کو کم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، اور درود اور سلام ہوں سردار پر۔ درود و سلام ہوں کس کا؟ سردار، اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرنے والوں کے سردار۔ اچھے کاموں کی طرف بہت ساری ہستیاں ہیں جو لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ مثلا تمام انبیاء، سب انبیاء کیا ہیں؟ ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا۔ پھر ان انبیاء کے نیک صالحین امتی، ان کے صحابہ، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ، آپ کے اہل بیت اطہار، حضور کی سنت کے اولیاء کاملین، تو یہ جتنے بھی ہیں ان سب کے سردار کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور آپ کے آل پر اور آپ کے صحابہ پر، المدارعین، جو کہ مشابہ ہیں۔ کیا ہیں؟ مشابہ ہیں۔ ہاں، آپ کے جو کہ مشابہ ہیں، آپ کے مشابہ ہیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کے پیروکار ہیں۔ کیا مراد ہے؟ آپ کی اتباع کرنے والے ہیں صفات میں اور اعمال میں۔ جس طرح حضور نے صفات کو اپنایا، اچھی خوبیوں کو، اچھے کمالات کو، اور آپ نے اچھے کاموں کو اپنایا، تو اسی طرح صحابہ بھی حضور کی پیروی میں، اور حضور کے اہل بیت اطہار بھی حضور کی پیروی میں ان کاموں کو اپنایا، اور انہیں خوبیاں صفات کو انہوں نے بھی اپنایا۔ یہ اس کا معنی ہے۔ اچھا بھائی، یہ تو خطبہ تھا، ہو گیا۔ اب ہم چند ایک باتیں سمجھتے ہیں اس کتاب کے خطبے کے حوالے سے، پھر ہم
ایک اور بات کی طرف کریں گے. یہ جو کتاب ہے یہ ہے علم الصیغہ. کیا نام ہے اس کا؟ علم الصیغہ. علم الصیغہ یعنی صیغے کا علم. صیغہ کہتے ہیں لفظ کو. صیغہ کہتے ہیں لفظ کا ایک مخصوص سانچے میں ڈھلنا. لفظ کا ایک مخصوص سانچے میں مثلاً فعالہ ایک سانچہ ہے, یا فیلو ایک سانچہ ہے. اب پھر میں آپ کو ناصرہ النصر مسئلہ دیتا ہوں. اب النصر کو ناصرہ کے سانچے میں ڈال دو, النصر کو ینصر کے سانچے میں ڈال دو, النصر کو ناصر ان کے سانچے میں کیا کر دو, ڈال دو. خود النصر بھی کیا ہے, ایک سانچہ ہے, الفالو. تو لفظ کا ایک مخصوص سانچے میں ڈھل جانا. تو اب آسان لفظوں میں سمجھو کہ صیغے سے مراد لفظ کیا ہے, کیونکہ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی سانچہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو صیغے سے مراد لفظ, اور لفظ کا ایک مخصوص حالت میں ہونا, مخصوص شکل میں ہونا, مخصوص حیت میں ہونا کیا ہے, صیغہ. تو علم الصیغہ, صیغہ کا علم, صیغہ کا بھائی ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو لفظ آپ نے پڑھا ہے الحمد, یہ کیا ہے. الحمد کا علم ہونا یہ علم الصیغہ. حمیدہ علم, اس کا علم ہونا یہ کیا ہے, علم الصیغہ. تو لفظوں کے بارے میں ہمیں یہ جاننا کہ کون سا لفظ کس سے مشتق ہوا ہے, کون سا لفظ مصدر ہے, اس سے کون کون سے لفظ مشتق ہوئے ہیں, اور کون سا لفظ جو ہے وہ اس کا استعمال واحد مذکر کے لیے ہے, کس کا استعمال تثنیہ مذکر کے لیے ہے, کس لفظ کا استعمال جمع مذکر کے لیے ہے, کس لفظ کا استعمال مذکر کے لیے ہے, کس کا مؤنث کے لیے ہے, کس کا غائب کے لیے ہے, کس کا حاضر کے لیے ہے, کس کا واحد کے لیے, کس کا تثنیہ کے لیے ہے. ان سب چیزوں کو جو جاننا ہے وہ کیا ہے, علم الصیغہ. وہ کیا ہے, یعنی صیغے کا علم. اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اچھا, تو آپ نے صرف کی پہلی کتاب تو نہیں ہے نا علم الصیغہ, اس سے پہلے بھی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے. صرف یہی پڑھی ہے, پڑھی نہیں پڑھی, میزان الصرف پڑھی ہے, پڑھی نہیں پڑھی, اور کیا نام ہے آپ نے مصرف بطلال پڑھی ہے, تھوڑی بڑی پڑھی ہے, چلو پڑھی تو ہے نا. اچھا اب دیکھو خطبے کے اندر جو لفظ لائے, الحمدللہ الذی بیدیہ تصریف الاحوال. تصریف, تصریف کس کو کہتے ہیں, گردان کو. صرف سے یہ نا تصریف, صرف یصرف تصریف, تصریفاً, صرف یصرف تصریف. تو تصریف کا لفظ آیا کہ نہیں آیا, ہاں گردان میں پڑھتے ہیں تصریف, وہ اس کی گردانی ہے. اچھا آگے ایک اور لفظ آ رہا ہے تخفیف. کیا آ رہا ہے, آپ وہاں پڑھتے ہو اس میں خفت ہے, اس کو ہم نے حمزہ سے بدل دیا تخفیف کے لیے تاکہ اس میں تخفیف پیدا ہو جائے. پڑھے نہیں پڑھے ہم نے یہ باتیں. اچھا اثقال, اثقال سے لفظ آتا ہے ثقیل. کیا آتا ہے, ثقیل. واؤ پر یہ یہاں پر ضمہ کیا ہے, ثقیل ہوتا ہے. پڑھے نہیں پڑھا, بہت سارے قاعدے ہم پڑھتے کہ یہاں ضمہ ثقیل ہے, یہاں سے ہم نے کیا کر دیا, ضمہ کو ختم کر دیا. یہاں کسرہ ثقیل ہے, کسرہ کو ہم نے کیا کر دیا, ثقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہونا, جس کی وجہ سے تھوڑا سا لفظ مشکل ہو جاتا ہے. بعض لفظوں پر آپ زبر زیر پیش پڑھیں پتہ ہی نہیں چلتا, بعض لفظوں کو پڑھو گے تھوڑا سا دقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیا آتی ہے, دقت ہوتی ہے. ہمیں تو عربی میں دقت ہوگی کیونکہ ہم اجمی ہیں, لیکن عربی ہلکی سی دقت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. تو ثقیل ہونا. تو دیکھو تخفیف اس کا تعلق بھی صرف سے ہے. کس سے, آسان لفظوں میں سمجھو, جو ہم صرف میں گردانے پڑھتے ہیں نا وہ تصریف ہیں. جو حمزہ کے جو قاعدے ہیں نا, حمزے میں جو رد و بدل قاعدہ ہوتا ہے وہ تخفیف ہے. اور بعض جگہ پر فکل کو ختم کرنے کے لیے ہم ضمہ یا کسرہ کو ہٹا دیتے ہیں, وہ ثقیل ہونے سے ہے. ٹھیک ہے, وہ ثقیل کی طرف اشارہ ہے. اچھا اس کے بعد اب آگے آ جاؤ, میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہ رہا ہوں. کیا ہے, والصلاۃ والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال. یہاں آ گیا افعال. افعال کس کی جمع ہے, فعل کی. صرف میں فعل ہیں کہ نہیں ہیں, افعال متصرفہ پڑھے نہیں پڑھے, افعال کی بحث ہے کہ نہیں ہے. اچھا اور تھوڑا سا آگے آ جاؤ, وعلی آلہ وصحبہ المضارعین. مضارعین کس سے, مضارع سے. آپ پڑھتے ہو کہ مضارع سے نہیں, مضارع. تو ساری صرف صاحب کتاب نے خطبے میں بیان کر دی. یعنی کہ صرف کی جو آگے باتیں آ رہی ہیں
جن میں آگے جا کر ہم تفصیلاً پڑھیں گے، بحث مباحثہ کریں گے، صاحب کتاب نے کتنے عمدہ انداز سے وہی الفاظ اپنے خطبے میں استعمال کیے ہیں۔ کیا کیے؟ ہاں، تصریف الاحوال کا گردان معنی نہیں کیا، لیکن گردان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ معنی یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کی دست قدرت میں احوال کو پھیرنا ہے، تو صرف بھی پھیرنا ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پھیرتا ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ تخفیف الاثقال، بوجھوں کا ہلکا کر دینا، تخفیف، خفت پیدا کرنا، ثقل کو ختم کرنا۔ صرف کے اندر تخفیف، خفت کی بحث ہے، ثقیل ہونے کی بحث ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آگے کہا کہ درود و سلام ہو حضور تمام ہادین کے سردار پر جو کہ اچھے افعال کی طرف ہادی ہیں۔ افعال تو فعل، صرف کے اندر فعل کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم فعلوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور صرف کے اندر پھر حضور کی آل آپ کے صحابہ پر جو کہ مشابہ ہیں، مضارع، تو مضارع کا ذکر بھی کر دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں براءت استحلال۔ کیا کہتے ہیں؟ براءت استحلال۔ تو اپنے خطبے کے اندر اس کچھ باتوں کا ایسی باتوں کا ذکر کر دینا یا جس سے اشارہ ملتا ہو آگے کتاب کے مضمون کا، کتاب کے مضمون کا، مفاہیم کا، تو اس کو براءت استحلال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ براءت استحلال۔ ہاں، اب میں آپ سے پوچھوں گا بھائی براءت استحلال کیا ہوتا ہے، تو آپ نے مجھے استحلال کے بارے میں بتانا ہے، یہ خطبہ پڑھ کے سنا دینا ہے۔ الحمدللہ بیدیہ تصریف الاحوال و تخفیف الاثقال، ٹھیک ہے، والصلاۃ والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ مزارعین فی الصفات والمزارعین لہ فی الصفات والاعمال۔ یہ خطبہ پڑھ کے سنا دینا، مجھے یاد ہو گیا۔ کل جمعہ جب وغیرہ پڑھائیں۔ اچھا بھائی، چلو یہ بات ختم ہو گئی، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب آج یہ جو کتاب ہے، بڑی دلچسپ بات یہ کہ یہ کتاب کے مصنف ہیں علم الصیغہ، ان کا نام ہے، یہ لکھا ہوا ہے ان کا نام، حضرت علامہ مولانا مفتی عنایت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ یہ 1228 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، 1228 ہجری، 28 ہجری نے، ابھی 1400 چل رہی ہے، 1440 چل رہی ہے، وہ صرف 1228 ہجری میں ہندوستان کے شہر دیوا ایک قصبہ تھا، اس کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر آپ وہاں سے اپنے ننیال کے خاندان کاکوری وہاں شفٹ ہو گئے، وہیں آپ پلے پڑے، جوان ہوئے، 12-13 سال کی عمر میں آپ نے بہت سارے علم حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے ایک مشہور محدث اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ، شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس حاضر ہوئے اور وہاں سے آپ نے درس حدیث کا علم حاصل کیا۔ پھر آپ مفتی اور قاضی بنے، اور پھر یہاں تک کہ آپ ایک مدرسے کے اندر تدریس سر انجام دیتے رہے، پڑھاتے رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی، 1857 میں انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تھا نا، تو وہاں کے علماء نے اور زعماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد شروع کیا، تو ہماری زمین پر قابض ہوئے، ان کو بھگاؤ یہاں سے، تو جہاد شروع کیا، تو اس جہاد میں انہوں نے بھی حصہ لیا، اور